والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی شام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں صمیم قلب بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اس کے اگر ایکو بالکل آف ہو جائے تو آواز سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے. جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ میرے حضور کا ذکر ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا. آپ ساری دنیا کے شہد اکٹھے کر کے نچوڑ دیجئے، اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی توفیقات عطا فرمائی ہیں. ایک دن یا ایک رات کا میلاد کیا ہے، ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑے جائیں تو پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. میرے شیخ مکرم فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. تو جس نبی کے، جس پیغمبر کے، جس رسول کے اتنے احسان ہوں، حق یہ بنتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ جس نے ہمیں ان کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا. تو میں منتظمین کے ایک ایک فرد سے لے کر مجلس میں موجود آخری شخص تک تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک روشن پہلو آپ احباب کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پہلوؤں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت سارے اوصاف حمیدہ عطا کیے تھے. میرے حضور کا ہر عمل خوبصورت اور ہر انداز دل نشیں تھا. جملہ اوصاف میں جو ایک بڑا وصف محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، آنے والوں کو پیار، محبت، عزت عطا کی جاتی. اور یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ میرے حضور کی چوکھٹ پہ آ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اسی در دولت کا ہو کے رہ گیا. اس کے سگے ماں باپ بھی پاس کھڑے ہو کر پوچھتے رہے کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ واپس نہیں چلیں گے، تو نگاہیں نیچی کر کے عرض گزار ہوتے ہیں کہ آپ کا مقام و رتبہ، آپ کی شان و منزلت بھی اسی چوکھٹ سے سنی ہے، لیکن جو پیار حضور نے دیا ہے وہ اور کہیں سے نہیں ملے گا. یہ تاریخ کا روشن عنوان ہے کہ حضور علیہ السلام لوگوں سے پیار کیا کرتے. کوئی الگ سے تشخص قائم کر کے بیٹھنا میرے حضور پسند نہیں کیا کرتے تھے. جہاں سب لوگ بیٹھے ہوتے میرے حضور بھی وہیں بیٹھتے، اگرچہ کہ ان کے لیے
مسند اور منبر کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن چونکہ اس کی مقصدیت کچھ اور تھی، ورنہ روٹین میں نجی محفل میں جہاں سب لوگ بیٹھے ہوتے میرے حضور بھی وہیں بیٹھ جایا کرتے۔ بلکہ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ جب حضور تمہارے درمیان یوں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی نیا شخص جب آتا تھا تو اسے کیسے پتہ لگتا تھا کہ ان میں اللہ کے رسول کون سے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یار یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، حضور علیہ السلام کے گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہ امام الانبیاء، یہ محبوب خدا۔ کوئی الگ سے تشخص قائم کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ میری ضرورت تو ہوگی کہ میں مجمع میں لگوں کہ میں علامہ صاحب ہوتا ہوں، لیکن میرے حضور اس ضرورت سے بھی پاک پیدا کیے، چہرہ بتا دیتا تھا یہ نبیوں کے امام کا چہرہ، یہ محبوب خدا کا چہرہ۔ اللہ لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اللہ نے حسنیہ تھا۔ الامام یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام سے قبل جو نبی ہوئے ان کی مہر نبوت ہاتھ پہ ہوتی، جب کوئی شخص آتا مصافحہ کرتا چمکتی ہوئی مہر نبوت دیکھتا تو وہ پہچان لیتا یہ اللہ کے نبی، لیکن میرے حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پر پیچھے چھپا کے رکھی۔ تو اس کی حکمت اور وجہ کیا تھی؟ کہتے ایک حکمت یہ تھی کہ محبوب کوئی آئے تیرے ہاتھ ٹٹولے یہ جچتا ہی نہیں ہے، چہرہ اتنا خوبصورت بنا دیا، دل گواہیاں دیں گے یہ نبیوں کے امام کا چہرہ، یہ محبوب خدا کا چہرہ۔ اللہ اکبر، تو حجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چل شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے، جو ہاتھوں پھلا وچ رکھدا ہاتھوں پھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں مہخانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بیگ بھی ہو، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ۔ کوئی چیز ہوتی ہے علم کے ہاتھے میں آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں عقل میں تو نہیں آتی لیکن سند مضبوط ہے، چلو علم بتاتا ہے کہ یہ بات مان لو۔ کچھ چیزیں علم میں نہیں آتی عقل میں آ جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں، لیکن حضور کیا ہے؟ اللہ علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ، کی اعجاز نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے، خلق اودے نے مولے دنیا کوئی ورلہ جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر آ۔ میرے حضور کا حسن اتنا تھا، میرے حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہ امام الانبیاء، پورا پیکر نور تو پورا پیکر نور ہے، ہر عضو کا تو رنگ ہی کچھ اور ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو جو رب نے رنگ دیا تھا ایسا رنگ بھی کسی کو نصیب نہیں۔ بلکہ مجھے یہاں ایک دیہاتی شخص جو حضور علیہ السلام سے پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے آیا ان کی روایت یاد آ گئی کہ وہ حضور علیہ السلام سے پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے آئے تو دیہات سے آئے اور آ کر مسجد نبی کے باہر انہوں نے جو ہے وہ اونٹنی کو باندھا، اور جب مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں کا ہجوم تھا، انہوں نے کسی شخص سے پوچھا کہ ان میں اللہ کے رسول کون ہے؟ تو بتانے والے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے یوں ہاتھ سے انگلی کا اشارہ کیا اور کہا وہ جو سب سے گورے چٹے رنگ والے بیٹھے، اللہ یار ادھر بڑے بڑے گورے چٹے رنگ والے، لیکن میں کہوں وہ گورے چٹے رنگ والے تو کہے گا بھائی سار کتنوں کا ہی گورا چٹا ہے، لیکن حضور کا جو رنگ تھا وہ حضور کا ہی تھا۔ بتانے والے ناز اور مان سے کہا وہ جو سب سے گورے چٹے رنگ والے بیٹھے ہیں وہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ ضرورت نہیں تھی موضوع بکھر نہ جائے، تو میں جو مضمون ہے اس پر آنا چاہوں گا۔ تو حضور کوئی مسند لگا کر کوئی تشخص قائم کر کے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، جہاں سب لوگ بیٹھے ہوتے میرے حضور وہیں بیٹھتے، اللہ اکبر، بلکہ جو کام صحابہ کر رہے ہوتے میرے حضور اس کام کا حصہ ہوتے۔ صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے کہ ایک جگہ پر قیام کیا تو عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم
کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ کر لے تو حضور میں کیوں نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضور بکری کو ذبح کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ کسی نے کہا حضور کھانا میں پکا دوں گا، کسی نے کہا کہ کھال میں اتار دوں گا۔ اب صحابہ آپس میں کام بانٹنے لگے تو حضور فرمایا کہ اچھا یارو یہ سارے کام تم کر لو، جنگل سے لکڑیاں میں محمد صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ تشریف فرما رہے ہیں، سارے کام ہم خود کریں گے۔ حضور فرماتے بھی مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے دوست کام کر رہے ہوں اور میں فارغ بیٹھا رہوں۔ پھر دو جہاں کے سردار آقا اٹھ کے تشریف لے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹتے ہیں اور ان کا گٹھا باندھتے ہیں اور پھر اپنے سر انور پر رکھتے ہیں۔ جب واپس پلٹتے ہیں تو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار آقا اپنے غلاموں کے پیار میں جنگل کی لکڑیاں بھی اٹھا کے لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دین یوں ہی نہیں پھیلا صاحب۔ آج پوری کائنات عالم میں اگر ان کے نام کا جھنڈا جھول رہا ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں صاحب کہ میرے حضور نے پیار اتنا کیا تھا، محبت اتنی دی تھی، الفت اتنی دی تھی کہ لوگوں کا دل کرتا تھا یار جو پیار اتنا کرتے ہیں دین بھی ان کا قبول کرتے ہیں، مذہب بھی ان کا مانتے ہیں، رب وہ جو کہتے ہیں وہی رب ہوتا ہے، ہم اسی کی گواہی ڈالتے ہیں۔ یہ حضور کا پیار تھا کہ لوگوں نے دین کو اختیار کیا۔ میرے حضور کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا حضور ٹیم ورک کا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لیڈر اسی کو مانا جاتا ہے جو آرڈر جاری کر رہا ہو، لیکن حضور ٹیم ورک کا حصہ ہوتے تھے۔ جو کام صحابہ کر رہے ہوتے حضور اس میں شریک ہوتے۔ صحابہ کسی سفر سے پلٹ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، ایک باغ میں قیام کیا اور حضور علیہ السلام کے اصحاب جب دیکھا کہ پیلو کے درختوں پر پیلو کا پھل پکا ہے تو صحابہ نے وہ پھل توڑ توڑ کے کھانا شروع کر دیا۔ یہ بچپن میں ہم بھی کبھی جامر کے درختوں کے نیچے جانا تو وہ پھل توڑ کے کھانے کا بڑا لطف آتا تھا۔ پھل بازار سے خرید کے لا کر واش کر کے کاٹ کر چری کانٹوں کے ساتھ کھانے کا اپنا لطف ہے، لیکن جو پھل ڈائریکٹ درختوں سے توڑ کے کھانے کا مزہ ہے وہ ایک اپنا مزہ ہے۔ ہمارے دور کی یہی پکنک ہوتی تھی، یہی ریفریشمنٹ ہوتی تھی، یہی لوگ انجوائمنٹ سمجھتے تھے۔ اب صحابہ جو ہے وہ پیلو کا پھل توڑ توڑ کے کھا رہے تھے تو میرے حضور دیکھا کہ میرے غلام اس کام میں خوشی محسوس کر رہے ہیں تو میرے حضور آگے بڑھے اور حضور فرمایا کہ یارو یہ کالے کالے توڑو، یہ کالے والے بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ حضور جی آپ کو کیسے پتا کہ یہ کالے والے میٹھے ہوتے ہیں؟ تو حضور فرمایا کہ بچپن میں جب میں اپنی ماں حلیمہ کی بکریاں چراتا تھا نا تو دوپہر کو مجھے بھی بھوک لگتی تو میں بھی توڑ کے کھا لیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ آج کوئی بڑا ہو جائے نا اپنے بچپن کی بات نہیں سناتا، لیکن میرے رسول کا بچپنا کتنا نکھرا ہے کہ حضور وہ چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جس سے لوگ اپنائیت محسوس کریں، لوگوں کے ساتھ حضور محبت کا تھا۔ ایک دیہاتی آیا حضور علیہ السلام کے پاس اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر نبوت کا جلال ایسا تھا اگر حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ نہ ہوتی کوئی بات کرنے کی ہمت نہ کرتا، حضور کا چہرہ مسکراتا ہوتا تھا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام سے زیادہ مسکراتا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دیہاتی شخص آیا اور حضور سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے، اللہ اکبر، تو حضور مسکرا پڑے اور حضور فرمائے کہ میں بھی اسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو خشک کر کے کھا لیا کرتی، یعنی اس کو نارمل کیا، اس کے درجے پہ آ کر حضور علیہ السلام نے اس سے محبت پیار اور الفت دی کہ وہ اپنی بات کر سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کا کریمانہ وصف تھا کہ حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ شخص کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے جانور ذبح کیا اور بکرے کی کھال اتار رہے تھے اور شاید کہ ان کو اتارنا نہیں آتی تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے، ہر کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو بڑی عید پر ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ کھال تم اتروا دو تو باقی سارا میں خود بنا لوں گا، کیونکہ یہ ایک مشکل کام۔ اب حضرت معاذ یہ کام شروع تو کر بیٹھے لیکن پریشان تھے کہ کیا کرو، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ امتی پریشان ہو تو آقا کو تشریف لے ہی آئے گا۔ اللہ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے۔
بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا۔ گلی میں حضرت معاذ کچھ پریشان تھے کہ حضور کا گزر ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ معاذ کچھ پریشان ہے تو میرے حضور آگے بڑھے اور حضور فرمایا کہ معاذ بکرے کی کھال اس طرح تو نہیں اتارتے، آپ ذرا پیچھے ہٹیے نا، میں محمد اتارنا سکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، غور تو کرے، نبیوں کے امام ہیں، محبوب خدا ہیں، لیکن اپنے غلام کو پریشان دیکھا تو اس کی کام میں مدد کروائی اور حضور اس بکرے کی کھال خود اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اتارتے ہیں اور ساتھ میں بتاتے ہیں کہ معاذ یہاں سے ایسے اتارتے ہیں اور یہاں سے ایسے اتارتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار، حضور سے زیادہ قیمتی وقت بھی کسی کا ہوگا؟ آج ہم روڈ سے گزر رہے ہوں، ہمارے کسی دوست کی، کسی نمازی کی، کسی جاننے والے کی گاڑی یا موٹر بائک پر جو ہے وہ خراب ہو جائے تو ہم تو نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں کہ ہم کون 1.5 گھنٹہ اس کے ساتھ کھپے گا، ہمارا تو وقت بڑا قیمتی ہے۔ یار حضور سے زیادہ قیمتی وقت بھی کسی کا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ میرے حضور اس کے باوجود رکتے ہیں، اپنے غلام کی مدد کرتے ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ جناب حضور جانتے تھے یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں محبت پھیلے گی۔ منوانا رب کو ہی ہے، پیغام دین کا ہی دینا ہے، لیکن حضور رک کر اپنے غلام کی مدد کرتے ہیں اور یہ پیغام محبت سکھایا جاتا ہے کہ میں محمد ہو کر بھی مدد کرتا ہوں، اس میں سعادت اور اس میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں بندوں کے کام آ جاتا ہوں۔ میرے حضور اللہ اکبر لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، الگ نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضور مجلس کا اور مجمع کا حصہ ہوا کرتے تھے، منبر پہ بیٹھا۔ اچھا یہ تو میں نے آپ کو نجی محفل کی ان کی باتیں سنائی ہیں، ذرا دیکھیے حضور خطبہ دے رہے ہوں تو پھر رنگ کیسا ہو۔ مجلس لگی ہے، پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا، ظاہر بات ہے جب خطاب کرنے والا آمینہ کا لال ہو۔ آج صدیوں کے بعد کوئی جو ہے وہ نکما بھی آ کے حضور کی باتیں سنائے تو لوگ مجمع لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب حضور خود باتیں سنا رہے ہیں تو کیا مجمع کی کیفیت ہوگی؟ پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس میں داخل ہوا تو میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک شخص کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، پورا کمرہ فل پیک تھا اور کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا۔ فرماتے کہ میں نے سوچا کہ یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں۔ آداب بھی یہی ہے، جو پہلے آئیں وہ آگے بیٹھیں، جو بعد میں آئیں وہ پیچھے بیٹھیں۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس عنوان پر اتنی سخت روایت ہے کہ یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آیا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اتنا سخت حکم ہے اس عنوان پہ۔ یہ روایت ہم نے بچپن میں سنی، علماء نے اس کو بیان کیا، میٹرک کے سلیبس کا بھی یہی حصہ تھا، لیکن ہماری آج بھی یہی پریکٹس ہے۔ 1:45 ہو گئے ہیں، علامہ صاحب اب خطبہ مکمل کر کے مصلی پہ آنا چاہتے ہیں، اور ایک شخص پیچھے سے پھلانگتا ہوا آتا ہے اور آ کر پہلی صف پہ بیٹھ جاتا ہے۔ جناب یہ کون صاحب ہوتے ہیں؟ یہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں۔ جناب یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ چونکہ 10,000 روپیہ ہم فنڈ دیتے ہیں نا مسجد کو، تو ہم 1 بجے آئیں یا ہم 2 بجے آئیں، ہم پہلی صف پہ بیٹھیں گے۔ ہم مسجد میں بھی اپنی چدراہٹ ساتھ اٹھا کے لاتے ہیں۔ ہم وہاں پر بھی جی ایم کمپنی ہوتے ہیں، اور ہم وہاں پر بھی جو ایم این اے اور ایم پی اے ہوتے ہیں۔ ہمیں کبھی خیال نہیں آیا ہم عرش کے رحمان کی بارگاہ میں آئے۔ دیکھو آداب اپنی جگہ ہوتے ہیں، کوئی آ کے اے سی چلا رہا ہوتا ہے، کوئی جب پنکھوں کو چلا رہا ہوتا ہے، اور کوئی کہتا ہے ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ۔ میں نے کہا کبھی ڈی سی کے آفس میں بھی ایسے کیا آپ نے؟ کبھی ادھر بھی کہا گرمی لگ رہی ہے پنکھے کیوں نہیں چلاتے؟ ادھر ہمارے یہ رویے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے عجیب مزاج ہے کہ ہم مسجدوں میں بھی چدراہٹ اٹھا کر۔ یہ آپ کے شہر لاہور کی کہانی ہے کہ میں خود مسجد میں موجود تھا، ظہر کی اقامت ہو چکی اور صفیں بن چکی تھی، اور لوگ کھڑے تھے کہ تکبیر کہی جائے اور نماز شروع ہو۔ تو علامہ صاحب نے رخ پیچھے کیا، ایک نوجوان جو پہلی صف میں کھڑا تھا اس کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں، حاجی صاحب کو آگے کر دیں۔ کیوں بھئی؟ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ بندوں کو اپنی مرضی سے کھڑا کریں؟
یہ رب رحمان کی بارگاہ ہے، یہاں عزت تقوی کی بنیاد پہ ملنی چاہیے، یہی معیار ہمیں دیا گیا۔ میں نے کہا دین لوگوں نے یوں ہی نہیں اختیار کیا، عزت اتنی تھی، پیار اتنا تھا، محبت اتنی تھی، ان کا جی کرتا تھا یار جو پیار اتنا کرتا ہے دین بھی اس کا قبول کرتے ہیں۔ آج اس پہ غور کرنا ہوگا ہمیں، اور ہم اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ شخص کا نام ہے اسود، رنگ کا کالا اور ذات کا غلام۔ رنگت کی سیاہی اور ذات کی غلامی کی وجہ سے کوئی اسے پاس نہیں بٹھاتا، آتا دیکھ کر لوگ رخ پلٹ لیتے ہیں۔ ایک دن ٹوٹا دل لے کر در حبیب پہ آن بیٹھا، اور آ کر میرے حضور سے پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور چاہتے جنت کی خوشخبری سنا دیتے، میرے حضور چاہتے جہنم سے آزادی کی خبر بتا دیتے، لیکن بند سینوں کے درد جاننے والے رسول حضور جانتے تھے اسود کو بھی جنت کی خوشی نہیں، اسود کو بھی جہنم سے آزادی کی خبر بھی نہیں چاہیے، اسود تو کسی اور درد میں تڑپ رہا ہے۔ عرض کی کہ حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور مسکرا کے فرمایا جو ابو بکر اور عمر کو ملا وہی اسود کو ملا۔ اگر اسود پہلے آ جائے، اگر اسود پہلے آ جائے تو پہلے بیٹھیں، اگر ابو بکر آ جائے تو وہ پہلے بیٹھیں۔ یہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا تمہارے یہ سارے تفخرات میں محمد پاؤں تلے روندتا ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ معیار ہمیں دیا دین کے ساتھ لوگوں کو۔ اور آپ دیکھیں ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے سرداران قریش اور سنادید قریش جو اسلام پر بہت سارے اعتراضات کرتے تھے، ان میں سے ایک ان کا یہ سوال تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں غریب بیٹھتے ہیں وہیں پر آ کے امیر بیٹھے، جہاں پر غلام بیٹھتا ہے آقا بھی ساتھ ہی بیٹھے، ایک ہی مجمع میں نہیں، الگ سے مسند، الگ سے مجلس لگنی چاہیے اور ہم وہاں آ کے آپ کی بات سنیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی، جہاں غلام ہے وہیں آقا، جہاں کالا ہے وہیں گورا، سب کو ایک جگہ پر نہیں بٹھانا۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ ابھی حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دینا تھا کہ رب کی بارگاہ سے پیغام آ گیا کہ محبوب کوئی آتا ہے تو آئے، کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، بلال آپ کے نیڑے لگ کے بیٹھے گا، سہیل کو نہیں اٹھانا۔ جس نے محبوب تیرا کلمہ پڑھنا ہے وہ پہلے بلال سے یاری بھی لگائے، پھر وہ سہیل کو عزت بھی دے، یہی تو ختم کرنا ہے، یہی تو مساوات ہے جو لے کر ہم آئے ہیں، تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے رویوں میں نرمی رکھنی چاہیے کہ ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، ان کو کیڑے مکوڑے نہ سمجھا جائے، ان کو عزت دی جائے۔ اور میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں اگر مساجد و محافل کا ہی معیار ایسا خوبصورت بنا لیا جائے تو اس سے آگے بھی معاشرے میں روشنی پھیل سکتی ہے۔ خیر بات لمبی نہ ہو جائے اور میرے پیش نظر مضمون مکمل کرنا ہے۔ وہ تو صحابی رسول تھے، آداب مجلس جانتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے پورا مجمع جو ہے وہ کھچا کھچ کمرہ بھرا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں۔ فرماتے میں بیٹھنے لگا تھا، حضور خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ حضور کی نظر پڑی تو آقا کریم علیہ السلام نے جلدی جلدی اپنے کندھوں سے چادر اتار کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا جریر بن عبداللہ نیچے زمین پہ نہ بیٹھنا، یہ چادر بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ یار کوئی ہے، کوئی ایسی مثال لاؤ تو صحیح۔ کس پیر صاحب کا حوصلہ ہے، کس لیڈر کا حوصلہ ہے، کس حضرت کا حوصلہ ہے، میں اپنے اندر اتروں، کیا میرے اندر اتنی وسعت ہے؟ یار ذرا غور کیجیے، ہم نے یہ تو دیکھا ہے مرید اپنی چادریں نیچے بچھا دیتے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کارکن اپنے سب کچھ اپنے لیڈر پہ نچھاور کر، ذرا دیکھیے تو صحیح، نبیوں کے امام ہیں، محبوب خدا ہیں، عرشوں کے راہی ہیں، لیکن دیکھا کہ میرا آنے والا غلام نیچے زمین پہ بیٹھنے لگا، گوارا نہ ہوا اور کندھوں سے چادر اتار کر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی، اور میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اور میرا رویہ کیا ہے، مجھے کوئی دعوت اچھی طرح نہ دے یا جاتے ہو میری امداد پوری نہ کرے تو میں جو ہے ناراض ہو جاتا ہوں۔ مجمع میں کوئی بیچارہ لیٹ آئے تو میں اس کو کہتا ہوں تم چاول کھانے آ گئے ہو، تم لنگر ٹائم آ گئے ہو، پہلے تم کہاں تھے؟ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لوگ لنگر کھانے کے لیے نہیں آتے، لوگ سونے محمد کی میٹھی باتیں سننے کے لیے۔
یہ غلط فہمی ہوگی ہمیں کہ لوگ میری وجہ سے آتے ہیں. لوگ حضور کے پیار میں آتے ہیں. یار ولیمے پہ لوگ نہیں آتے, کتنی دعوتیں ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, کھانے کے لیے لوگ نہیں آتے, غلط فہمی آپ کی. لوگ حضور کے پیار میں آتے ہیں. 12 بج رہے ہیں, آپ سر شام سے لے کر بیٹھے ہیں, پہلے میں ادھر تھا ادھر تھا, کس لیے آئے ہیں؟ مجھے تو آپ جانتے بھی نہیں, نام بھی نہیں جانتے, ہمارا قبیلہ نہیں, خاندان نہیں. حضور کے پیار میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, حضور کی محبت میں آ کر بیٹھتے ہیں. حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے, حضور لوگوں کے ساتھ رہا کرتے, حضور لوگوں کی محبت کی قدر دانی جانتے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ لوگ حضور کے ساتھ چلے ہیں. یار آباء و اجداد کا دین چھوڑنا آسان کام نہیں, گھر چھوڑنے آسان نہیں تھے, لیکن وجہ کیا تھی؟ حضور پیار اتنا دیا تھا, حضور محبت اتنی دی تھی. دوران معاملات اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی, میرے حضور سے معاف کر دیا کرتے. سبحان اللہ. غزوہ خیبر سے غالباً صحابہ واپس پلٹ رہے تھے, ایک جگہ پر قیام کیا, تو عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو آج رات ہم یہیں پہ رکنا چاہتے ہیں اور صبح یہاں سے کوچ کریں گے. تو حضور فرمایا کہ کوئی حرج والی بات نہیں, کسی شخص کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ تم سب کو فجر کے لیے اٹھا دے. ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, حضور یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں, صاحب صحابہ آرام سے لیٹ جائیں, میں صبح سب کو اٹھا دوں گا. اب سب صحابہ جو ہے وہ لیٹ گئے کہ بلال صبح سب کو اٹھا دیں گے. اور آپ جانتے ہیں بندہ جب تھکا ہو اور کوئی شخص اٹھانے کی ذمہ داری لے لے تو انسان مزید ریلیکس ہو کے لیٹ جاتا ہے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر میں بھی لیٹ گیا تو کہیں میری آنکھ نہ لگ جائے, چلو لیٹنا کیا ہے, میں محبوب کے قریب مصلی بچھا کے نفل پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. میں جب بھی یہ حدیث پڑھی یا سنائی ہے تو میں سوچتا ہوں چشم تصور میں کہ کیسی وہ خوبصورت رات ہوگی کہ سب صحابہ سو رہے ہیں اور حضرت بلال نے حضور کے قریب مصلی بچھایا اور حضور بھی سو رہے ہیں اور حضرت بلال نفل بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک ہی پیکج میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, چوکی دارا بھی ہو رہا ہے, رب کی عبادت بھی ہو رہی ہے, سونے محمد کی زیارت بھی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ہمارے ایک دوست ہے کہتے دعا کرو کہ ایسا پیکج لگ جائے, کاروبار بھی چلتا رہے, در رسول کی حاضری بھی ہوتی ہے, محبوب کے دین کی خدمت بھی ہوتی ہے. کام تو ایسا ہی ہے, تو کوئی کام ایسا ہو کہ جس میں حضور کی جو ہے وہ اطاعت بھی نصیب رہے اور کام بھی چلتا رہے. خیر ساری رات نفل پڑھتے, 2 نفل پڑھتے ہوں گے, پھر ایک بار سب کو دیکھ لیا, پھر ایک بار محبوب کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. ساری رات نفل پڑھنے میں گزر گئی. جب صبح کا سویرا طلوع ہونے کے قریب تھا تو چونکہ یہ بھی تھکے ہوئے تھے تو پیچھے ایک اونٹ بیٹھا تھا, تو انہوں نے اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی, اور ٹیک لگائی تو وہیں آنکھ لگی. آنکھ لگی تو گہری نیند میں چلے گئے. صبح کا سویرا طلوع ہوا, صحابہ بیدار ہوئے تو سخت پریشان تھے کہ فجر کی نماز میں تاخیر ہوگی. ہر کوئی پریشان تھا, دل دھڑک رہے تھے, عجیب کیفیت تھی. اس کو یقیناً وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو فجر با جماعت پڑھتا ہے. اگر کبھی کسی وجہ سے فجر جماعت سے رہ جائے تو دن سارا دن اداس رہتا ہے کہ یار آج لطف نہیں آیا, صبح فجر جماعت سے رہ گئی. اب اچھا میری اور آپ کی نماز کیا, وہ تو اصحاب رسول کی نماز تھی. سخت پریشان, عجیب کیفیات, کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرتا, کوئی دھیمے لہجے میں پوچھتا ہے یار بلال نے اٹھایا تھا, کوئی پوچھتا ادھر, کوئی اچھا ہر کوئی پریشان تھا, لیکن جو پریشانی جناب بلال کی تھی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے سب کی ذمہ داری لی تھی. اچھا وہ بھی پریشان بیٹھے تھے کہ اتنے میں کوئی شخص آیا اور آ کر کہا بلال اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت بلال حاضر خدمت ہوتے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال یہ کیا بات ہوئی, آپ نے کسی کو بھی نماز کے لیے نہیں اٹھایا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں نیچی کر کے دھیمے لہجے میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضور جی جس رب نے آپ کو سلا دیا اس نے بلال کو بھی سلا دیا. میرے حضور غصہ نہیں کرتے, جھڑکی نہیں دیتے, برا بھلا نہیں کہتے, بلکہ حضور مسکراتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں بلال پھر اٹھیے نا, آپ ہی اذان دیں گے تو ہم نماز ادا کریں. کیا خوبصورت. اللہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. اچھا یہ تو حضور کی سیرت ہے. ذرا 2 لمحے کے لیے ہم بھی اپنی مسجدوں کے ماحول دیکھ لیں. اگر کبھی 1 منٹ اذان یا کبھی جماعت لیٹ ہو جائے تو ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں. ہم تو 20 سالوں کی کسی کی خدمات کو بھی پورا تول لیتے ہیں 1 منٹ میں.
یار میں نہیں کہتا کہ اذان لیٹ ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا جماعت لیٹ ہونی، وقت پر ہونی چاہیے، بلکہ میرے استاذ مکرم تو جب کسی شخص کو اس منصب کے لیے بھیجا کرتے تو آپ فرماتے کہ بیٹا اگر ایک دکاندار 10 منٹ پہلے دکان بند کر کے بڑے بازار سے آ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر مسجد میں سنتیں ادا کر کے جماعت کا انتظار کر سکتا ہے تو بیٹا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو بھی وقت پر مسجد کے مصلی پہ آ کے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ لوگوں کی پریشانی پیدا ہی نہ ہو، ختم ہونا تو بعد کی بات. تو نماز بھی وقت پر ہونی چاہیے، اذان بھی وقت پر ہی ہونی چاہیے، لیکن حضور والا جس شخص نے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے پیش کیا ہے آخر وہ بھی انسان ہی ہے، کبھی آنکھ لگ ہی جاتی ہے، کبھی صحت ٹھیک نہیں بھی ہوتی، کبھی بارش بھی ہوتی ہے، کبھی بائک بھی پنکچر ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہمارے اندر بھی اتنی گنجائش اور اتنی وسعت ہے؟ لیکن رسول اللہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور غلطیوں کو معاف کر دیا. شخص کا نام ہے معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے. فرماتے میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران کسی شخص کو چھینک آئی اور میری زبان سے بے ساختہ یرحمک اللہ نکل گیا. اور آپ جانتے ہیں جب چھینک آتی تو الحمدللہ کہا جاتا ہے اور جو شخص پاس بیٹھا ہوتا ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے. تو فرماتے یرحمک اللہ کہتا. تو فرماتے کہ میں نماز کے آداب و وسائل نہیں جانتا تھا کہ مجھے پوری طرح اس کی آگہی نہیں تھی، اور نماز کے دوران میری زبان سے یرحمک اللہ نکل گیا. فرماتے جب یہ ہوا تو صحابہ نے میری توجہ دلائی کہ خاموشی اختیار کرو، لیکن مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ مجھے کیوں روک رہے ہیں جبکہ یرحمک اللہ کہنا چاہیے. میری نماز مکمل ہوئی تو لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور مجھے گھور رہے تھے، اور میں سخت پریشان ہو گیا کہ کیا ہوا ہے، یہ مجھے کیوں گھور رہے ہیں. فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے پاس بلایا اور میرے کندھے پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور حضور فرمایا کہ اے معاویہ بن حکم، یہ اللہ کی نماز ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے، اس میں تکبیر ہے، تحمید ہے، اس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے. سبحان. بس اتنا کہا. ساری زندگی حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ کہانی سناتے کہ میں اس طرح حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں کھڑا تھا اور میرے سے نماز کے اندر یہ غلطی ہو گئی. فرماتے مجھے حضور نے نہ ڈانٹا، نہ برا بلا کہا، نہ مجھے مارا، صرف اتنا کہا یہ اللہ کی نماز ہے، اس میں بندوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے. فرماتے اللہ کی قسم میں نے زندگی میں ایسا پیارا سکھانے والا نہیں دیکھا، میں نے ایسا سکھانے والا نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کیا میں بھی اتنی گنجائش رکھتا ہوں؟ ہمارے وہ پچھلے دنوں میں ایک جگہ نماز پڑھی تو اندر ہال میں درس ہوا، بعد میں عشاء جماعت سے باہر کھڑی ہوگی تو بچے ہی ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹے بچے شاید اندر والے حال میں کوئی 2-4 بار دوڑے ہوں گے، میری تو توجہ ادھر نہیں گئی. تو نماز کا سلام پھرتے ہی مائک لگا تھا جو حضرت نماز پڑھا رہے تھے، تو اتنا سخت جملہ انہوں نے بولا کہ میں یہاں نہیں بول سکتا. میں نے کہا یہ تو نماز کے باہر غلطی کسی ہوئی ہے چھوٹے بچے سے، اور وہاں پہ صحابہ رسول حضور کے پیچھے کھڑے تھے، امامت کے مصلی پہ نبیوں کے امام تھے، اور نماز کے اندر ہونے والی غلطی پر نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بلا کہا، صرف اتنا کہا یہ اللہ کی نماز ہے، اس میں بندوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے. سبحان اللہ. حضور والا محبت کے بازو پھیلانے ہوں گے، دین کے ساتھ جوڑنا ہے. اگر مسجدوں کو آباد کرنا، میں ایک دن روڈ پہ جا رہا تھا لاہور میں، تو میں نے بینک کے نیچے 100-150 موٹر سائیکل کھڑی دیکھی. تو 1-2 بجے کا ٹائم تھا تو مجھے تعجب ہوا کہ بینک کے اندر، بینک کے باہر جو ہے 150-200 موٹر سائیکل اس وقت کیوں کھڑی. تو خیر جن دوستوں کا وہ علاقہ تھا تو میں نے تعجب سے فون کر کے ان کو صبح پوچھا، اور میں نے کہا مجھے حیرت ہوئی ہے وہ فلاں جگہ پر ایک بینک ہے اور اس کے نیچے 150-200 جو ہے وہ موٹر سائیکل 1:30-2 بجے کھڑی تھی. تو ناراض نہ ہوئیے گا، اس نے مجھے جواب دیا کہ حضور والا وہاں پہ نا سنوکر کلب ہے. تو میں نے کہا کہ سنوکر کلب میں 150-200 بندہ تو نہیں کھیلتا ہوگا نا. وہ کہتے ہیں کھیلتے تو 2 یا 4 لوگ ہیں، باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یار سنوکر کلب پہ پیار اور محبت ملے تو 2 بجے تک آباد رہتا ہے. مسجد 10 منٹ کے لیے کھلے اور رویوں کی تلخیاں لوگوں کو دور کر دے. غور کرنا پڑے گا، مجھے فتوے سے معاف رکھیے گا. ماحول کو خوبصورت رکھیے، اس پر تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی. لہجوں کی شائستگی اور رویوں کی خوبصورتی لوگوں کو قریب کرتی، اور ہمیں یہ سیکھنا ہوگا شعوری طور پر.
اس بات کا لحاظ دیکھو، یہ اسلام ہے نا. ہمیں کہا گیا کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کے مسجد میں نہیں آنا. یار اللہ کے گھر میں آنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. کچی پیاز یا لہسن کا اس میں کیا تعلق؟ تو حکمت یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اسلام اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرے یا آپ کے منہ کی بو سے کسی مومن کو تکلیف ہو. کیا کہنے اسلام یہ ہے کہ میرے منہ کی بو سے بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بہت اور یہ جائے کہ میری تقریر یا میرا لہجہ یا میرا انداز لوگوں کو دین سے دور کر دے. جو جاتا ہے مسجد چھوڑ کے یا جو دین سے بیزار ہوتا ہے وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا صبح کہ آج کے بعد میں نہیں آؤں گا. وہ خاموشی سے چلا جاتا ہے. ہم آنے والے تو گنتے ہیں، ہم جانے والے نہیں گنتے ہیں. کاش ہم یہ بھی غور کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ دیکھو تمہاری وجہ سے کتنے لوگ دین کے قریب ہوئے، بلکہ یہ دیکھو کہیں تمہاری وجہ سے کوئی دور تو نہیں ہو گیا. تو مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور، محبت، پیار، الفت. اللہ اور میرے حضور کتنا پیار کرتے تھے یار. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حضور کے قریب بیٹھے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے کندھوں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکرا کے ان کو طرف دیکھا اور حضور فرمایا کہ عبداللہ بڑا اچھا انسان ہے. مجھے بتائیں وہ کتنا اچھا ہوگا جن کو حضور کہہ رہے ہیں عبداللہ بڑا اچھا انسان ہے. کتنی بڑی سبق ملی ان کو، کتنا بڑا اعزاز ملا. حضور میں عبداللہ بڑا اچھا انسان ہے، کاش کہ یہ تہجد بھی شروع کر لے. کہنا کیا تھا؟ تہجد پڑھا کرو. وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ یاد رکھیے وہ اللہ کے نبی ہیں، کسی کو ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس حدیث میں حضور اسلام نے کہا عبداللہ بڑا اچھا انسان. میں کہتا ہوں اس حدیث میں تہجد کی فضیلت نہیں ہے، اور اگر غور کریں جس کو تہجد پڑھانی ہو اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے. فرمایا عبداللہ بڑا اچھا انسان ہے، کاش کہ تہجد بھی شروع کر لے. مجھے بتاؤ یار اس طرح کسی کو تہجد کی دعوت دی جائے صبح اٹھنے کو دل نہیں کرے گا؟ اس کا جی کرے گا یار، اتنا پیار، اتنی محبت. اچھا یہ تو حضور کا طریقہ. میرا رویہ کیا ہے؟ میں جمعہ پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہوں تو سامنے ایک دکاندار بیٹھا ہے، تو میں اونچی آواز سے، دائیں بائیں بھی لوگ ابھی نکل رہے تھے مسجد، تو میں اونچی آواز میں لہجہ پھاڑ کے کہتا ہوں چلو 5 ویلے نہیں تھے 8 دن بعد تے ایک باری آ ہی جایا کرو. یہ میرا رویہ، میں جمعے کی دعوت دے رہا ہوں. میں مبلغ اعظم ہوتا ہوں، میں مفتی شہر ہوتا ہوں، یہ میرے جمعے کی دعوت کا انداز ہے. اور میں ہی پھر میں کہتا ہوں ممبر پہ آتے نہیں ہیں. حضور والا آپ سوچ رہے ہیں آتے کیوں نہیں؟ میں تو اتنی بار کہتا ہوں آپ یہ سوچ رہے آتے کیوں نہیں. وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے، یہاں سے دکان شفٹ کرنی چاہیے. یہ لوگ تو عزت کے روادار بھی نہیں، یہ تو عزت کے بھی رکھوالے نہیں ہیں، یہ تو بڑے مجمع میں رسوا کر دیتے. جبکہ حضور کی سیرت یہ بتاتی ہے کسی شخص میں 100% عیب موجود ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا ہوتا کہ اس شخص میں یہ عیب موجود اور وہ مجمع میں موجود ہوتا. صحابہ فرماتے حضور کبھی اس کا نام لے کر اس کو مخاطب کر کے نہ کہتے، بلکہ حضور فرماتے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ آج کل ایسے بھی کر لیتے نام لے کر، اور جس کا عیب ہوتا وہ اپنے اندر ہی اتر جاتا. کتنے کریم ہیں، پتہ بھی تھا نام نہیں لیا، اس کے باوجود کہ وہ جانتے تھے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا محبت، پیار، عزت جہاں ہوگی انسان وہاں لپکے گا. انسان کی فطرتی ضرورت ہے. کاش ہم اس بات پہ غور کریں، لوگوں کو گنجائش دی جائے. کسی کو نصیحت کرنا ہو تو طریقہ دیکھیں کتنا خوبصورت. عبداللہ بڑا اچھا انسان ہے، کاش کے تہجد بھی شروع کر لے. اس کو آگے کا سب دیکھو، ہر بندہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا. کوئی دوسری سیڑھی پہ کھڑا ہے، کوئی چوتھی پہ کھڑا ہے، کوئی چھٹی پہ کھڑا ہے. میں کہتا ہوں ولی کا یہ کام ہے، دائی کا یہ کام ہے، دین کی دعوت دینے والے کا کام، جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہاں سے لے کر چلو اور اس کو امید دلاؤ. اللہ پر کسی کو نصیحت بھی کرنا ہو تو خوبصورت انداز. وہ کیا کسی دانشور نے کہا تھا کہ دستک مقصود ہوتی ہے، دروازہ توڑنا مطلب نہیں ہوتا. دستک ہی دینی، توجہ ہی دلانا ہوتی. میں اکثر کئی بار سوچتا ہوں تبلیغ کیا ہے یار. بڑے بیٹھے اور بزرگوں نے بچے کے، نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح اس لہجے میں بات نہیں کرتے، یہ تبلیغ ہے. یار مجھے بتائیں وہ کیا اس بات پہ مناظرہ رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں بڑے بھائی کے ساتھ اسی طرح بات کرتے ہیں؟ تو تبلیغ کیا ہے؟ صرف توجہ دلانا ہوتی ہے. پتہ سب کچھ ہوتا ہے، صرف توجہ دلانا ہوتی ہے.
दस्तक का मकसद यही होता है। अल्लाह को, मुझे अपने उस्ताद मुकर्रम याद आ गए, असर की नमाज थी और 5 मिनट जमात में रह गए थे और एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने पैंट शर्ट पहनी थी, क्लीन शेव था और आकर पहली सफ में बैठ गया और घड़ी की तरफ उसका बार बार ध्यान जाता तो उसके खदो हाल या अंदाज बता रहा था कि ये इकामत पढ़ने की सादत हासिल करना चाहता है। लेकिन हमें अपने उस्तादों का मिजाज भी पता था कि इसको तो ये मौका नहीं मिलेगा। अब हम देख रहे थे कि देखते हैं क्या वो क्या होता है। जब 1 मिनट रह गया, वो भी पूरी तैयारी करके बैठा था कि इकामत तो मैंने पढ़नी, तो उनके साथ बिल्कुल एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग भी बैठे थे। तो जब 1 मिनट रह गया तो मेरे उस्ताद मुकर्रम भी समझ गए कि ये नौजवान नया आया है और ये इकामत पढ़ना चाहता। तो आपने 1 मिनट कबल उस नौजवान से मुखातबत करते हुए फरमाया कि ए नौजवान, बेटा अगर आप इजाजत दें तो आज इकामत बड़े मियाँ से ना सुन ले। मुझे बताएं, इस तरह कोई बड़ा छोटे से इजाजत मांगे तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं मैं ही पढ़नी, ऐसे तो नहीं होगा। और बेटा अगर आप इजाजत दें तो आज इकामत बड़े मियाँ से ना सुन ले। तो उसने कहा जी ये पढ़ ले। तो वो बुजुर्ग खड़े हुए तो खैर उन्होंने इकामत पढ़ दी। नमाज मुकम्मल हुई, वो नौजवान ने सलाम लिया, चूंकि पहली सफ में था, तो मेरे उस्तादों ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ खड़ा कर लिया। जो मिलता उससे सलाम लेते, उसको रुखसत करते, उसका एक हाथ पकड़ा और साथ साथ लोगों से मुसाफा करके लोगों को रुखसत किया, पास बिठा लिया और पीछे तालिब इल्म बैठे थे, कहा बेटा कोई पानी या चाय का कप लेकर आ जाओ। खैर वो बच्चे भी उठा दिए जो बैठे थे, तो उसको पास बिठाकर फरमाने लगे कि आप बड़े नेकोकार हैं कि आप माशाल्लाह जवानी में पहली सफ में आके नमाज पढ़ते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे नौजवान जब मस्जिद में आते हैं, रौनक तो ये है। लेकिन बेटा असल मसला ये है कि मेरा मनसब और मेरे हुजूर के दीन की तालीमात इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि जब चेहरे पे सुन्नत रखने वाला शख्स मौजूद है तो इकामत पढ़ना उसी का हक है। बाकी आप माशाल्लाह बड़े नेक हैं, आप कहाँ से आए हैं, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आप तो बड़े नेक हैं, जवानी में माशाल्लाह पहली सफ के नमाजी। तो नौजवान उठने से पहले कहने लगा, हजरत लुत्फ आ गया, नबी की सुन्नत की अहमियत भी समझ लगी और तरीका तबलीग रसूल भी समझ आ गया। हुजूरे वाला, मोहब्बत, प्यार, इज्जत। देखा कभी आपने बारिश का ये मौसम आजकल गुजरा है, अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, तो कभी इंसान गिरे ना तो वो ये नहीं देखता कि मुझे चोट लगी कि नहीं लगी, वो ये देखता किसी ने मुझे देखा तो नहीं। इंसान को इज्जत इतनी प्यारी है, वो जान से ज्यादा अजीज। लोगों के साथ रवैया, मोहब्बत, प्यार, उल्फत के साथ रखा जाए तो इससे लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा होती है और लोग रिस्पॉन्स करते हैं, लोग इसी चीज के भूखे। मैंने तो कल भी किसी नशिस्त में कहा था, अच्छी बात है आप मिलाद का लंगर बांटे, अच्छी बात है आप चावल बांटे, लेकिन यार 2 कदम आगे भी तो बढ़िए, हुजूर के नाम पर प्यार बांटिए, हुजूर के नाम पर मोहब्बत बांटिए, हुजूर के नाम पर उल्फत बांटिए। यार किसी को कुछ नहीं दे सकते, मोहब्बत की मुस्कुराहट ही दे दीजिए, ये भी तो हुजूर ने हमें सिखाया है। तो शायद लोग भूख के साथ गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इज्जत के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती है। शौरी तौर पर मुझे और आपको मोहब्बत, प्यार, इज्जत, लोगों की कदरदानी, ये बहुत बड़ा वस्फ़े नूर है जो हुजूर की सीरत हमें सिखाती है। शख्स का नाम है हजरत अबू उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु। छोटे सहाबी हैं, बच्चे हैं और हुजूर के सहाबी हैं। इन्होंने घर में एक छोटा सा ममूला पाल रखा था। ये बुलबुल के साइज का परिंदा होता है और बच्चे अमूमन परिंदे पाल लेते हैं। हम भी बचपन में वो 3 रुपए के 2 रंग बिरंग के चूजे बेचने वाला दे जाता तो पूरी खेल बन जाती थी। फिर पिंजरा भी ले आना, छोटा सा दानों वाला और छोटा सा पानी वाला, अंदर उसके खाना भी बना लेना। तो कभी स्कूल से आना तो वर्दी बाद में तब्दील करना और पहले उनको खाना खिलाना, अगर वो खाने के मूड में नहीं तो उसकी डुबकी पानी में लगवानी। तो माँ जी ने कहना कि मरते तो नहीं है लेकिन तुमने खिला खिला के मार देंगे। बचपन की क्या खूबसूरत यादें होती हैं, तो हर कोई इससे गुजरा होता है। तो कभी वो देखना कि सुबह बिल्ली काम दिखा गई या तो दुखी हो जाना, यार अब ये मुर्गे बन जाने थे, ये हो जाना था। पूरा एक प्लान होता है बच्चों के ज़हन में, हम भी इन राहों से गुजरे। अच्छा, वो हजरत अबू उमैर छोटे सहाबी हैं, छोटे सहाबी से मुराद बचपन उनका है, बच्चे थे वो, अल्लाह अकबर। तो उन्होंने एक ममोला पाल रखा, किसी वजह से वो ममोला मर गया।
اب وہ میں نے اس لیے پیچھے مثال دی کہ جب کبھی وہ چوزے مر جاتے تو دل بڑا اداس ہوتا تھا. ہمیں تو شاید یہی کہا جاتا تھا تانوں کی نیوری منع کیتا نہ رکھیا کرو, ہمیں تو یہی کہا جاتا تھا. ذرا سنیے اللہ کے رسول کا طریقہ. ان کا ممولا مر گیا اور وہ دل دکھی تھا, اداس تھا, چھوٹے بچے ہیں. میرے حضور کی ان سے ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ان کو پاس بٹھا کر شفقت بھرے لہجے میں پوچھا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر بتاؤ تو صحیح تمہارے ممولے کے ساتھ ہوا کیا تھا, وہ کیسے مرا تھا, اس کی کہانی سناؤ. میرے رسول اس چھوٹے بچے کی کہانی سننے کے لیے تیار ہے. یار مجھے بتاؤ ممولے کا یا پرندے کا مر جانا بھی کوئی ایونٹ ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے, اس کے دل کی اداسی دور کی جائے, اس کے دل کی ڈھارس بندائی جائے؟ لیکن میرے حضور اس بچے کے دل کی ساری کہانی سننا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے حضور جانتے تھے یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں توحید پھیلے گی, یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں محبت پھیلے گی. حضور والا پیار دیجئے. آج ہم میں سے ہر بندے کا گلہ ہے, بچے موبائل نہیں چھوڑتے. ہر کوئی کہتا ہے وہ مجھے ایک صدر لاہور میں درس دیا تو کوئی صاحب کہنے لگے کہ کوئی دم یا کوئی تعویذ دے دیں, یہ بچہ میرا تو یہ ضد بڑی کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کی کتنی عمر ہے؟ کہتے 4 سال. تو میں نے کہا ہنس کے کہ آپ تو ضد نہیں کرتے؟ کہتے نہیں. میں کہا بڑے ہو گئے, یہ بچہ ہے, ہم بچے کی ضد بھی سننے کے لیے تیار نہیں. یعنی باپ دیکھے نا کتنا مصروف ہے. بچے کی ضد کا تو حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ بچہ رو رہا تھا تو ہمارے ساتھ سناتے کہ پوچھا کہ کیوں روتے, اس نے کہا دودھ پینا ہے. تو کہا چلو ابھی میں تمہیں دودھ پلا دیتا ہوں. دودھ لا کے دیا تو پوچھا کیا وہ کیوں روتے ہو؟ کہا پانی لاؤ. تو کہا پانی لا کے دیا. تو پھر اس نے رونا شروع کر دیا. کہا وہ کیوں روتے ہو؟ کہا دودھ اور پانی مکس کر دو. تو کہا اچھا لو ایسے کر دیتے ہیں. تو کہا وہ پھر رونے لگ گیا. تو کہا وہ کیوں روتے ہو؟ کہا دودھ اور پانی الگ الگ کرو. تو بچے ہوتے ہیں, لیکن کبھی آپ اس طرح کھیل کے تو دیکھیں. حضور والا لوگ سارے کہتے ہیں بچے موبائل نہیں چھوڑتے. پتہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کبھی غور کیا؟ میں سوال ہے کیوں نہیں چھوڑتے؟ حضور والا بچے کو ABC نہیں آتی, انگریزی نہیں آتی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا جو موبائل نہیں چھوڑتے. حضور والا بٹن پہ کیا لکھا ان کو آتے ہیں, لیکن جس بٹن کو دباتے ہیں ریسپانس آتا ہے. یہ غور کیجئے گا. حضور والا باپ ایسا بٹن بن جائے, ماں ایسا بٹن بن جائے کہ بچہ جہاں سے دبائے ماں کہے میں تیری ماں لگتی ہوں, تو مجھے اٹھا, تو مجھے ادھر لے جا, تو مجھے میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی. تو حضور والا آج آپ وہ میں وقت دینے کے لیے تیار نہیں. موبائل اس لیے نہیں, بچہ اس کو پتہ ہی نہیں کیا موبائل میں, لیکن جو بٹن دباتا ہے وہ آگے سے نئی تصویر دکھاتا ہے, نئی چیز دکھاتا ہے, وہ ریسپانس کرتا ہے. حضور والا اور ہماری کیا آرزو ہے, وہ ہم یہ بچے بھی ہم تمیز پہ چلانا چاہ رہے ہیں. یہ ضد بھی نہ کریں, یہ روئیں بھی نہ, یہ غصہ بھی نہ کریں. اور یہ ہم کس طرح چلانا چاہتے ہیں؟ صبح 8 بجے 7 بجے یہ اٹھیں اور سیدھا ڈائریکٹ چپ کر کے یہ واش روم جائیں, وہاں پر منہ ہاتھ واش روم کر کے یوز کر کے یا کہ یونیفارم پہنائیں, ناشتہ بھی جو ٹیبل پہ رکھا ہے وہی کھائیں, مرضی نہیں چلے گی, جو بنا دیا وہی کھائیں. اور پھر اس کے بعد جو لنچ باکس رکھتے ہیں وہ پوچھیں بھی نہ کہ کیا رکھا ہے. بال بچے ہوتے ہیں نہیں میں نہیں یہ والا کھانا, تو وہ 2-3 بار کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو بھی دیا ہے. وہ پھر 2 بجے وہاں سے آئیں, فوری طور پر ہم جو ہے ان کو یونیفارم چینج کروائیں, 3 بجے ٹیوشن سینٹر چھوڑ دیں, 6 بجے وہاں سے آئیں, پھر 6 سے 7 قاری صاحب کے پاس پڑھیں, اور وہاں پہ بھی آواز باہر نہیں آنی چاہیے, قاری صاحب کو بھی تنگ نہیں کرنا. اور 7 بجے کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ موبائل دیکھ لیں, ٹی وی دیکھ لیں, ہمیں کچھ نہ کہیں, روٹی کھائیں اور سو جائیں. حضور والے اس طرح مشینیں چلتی ہیں, انسان نہیں چلتا. بچے کی محبت کے لیے وقت نکالیے. حضور والا وہ کسی دانا نے کہا تھا جس امت کی آپ بات کرتے ہیں آپ کے بچے بھی اسی امت میں شامل. آپ امت سے پیار کرتے ہیں, حضور نے دیے ہے امت کا پیار, لیکن اپنے بچوں کو وقت دیجیے. موبائل نے جگہ بنائی ہے, وجہ ہے. ہم میں سے کوئی بندہ, اور ہم یہ بھی میں نے کہا وہ تعویذ کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں, جبکہ میرے رسول کا کیا انداز ہے. میرے حضور پوچھتے ہیں اے ابو عمیر بتاؤ تو صحیح آپ کے ممولے کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کیا ہم نے بھی کبھی سوچا کہ ہم نے اتنا پیار دیا, اتنی محبت دی؟ یار حضور کے نام پہ صحابہ نے جانیں مار دی ہیں. وجہ کیا تھی؟ حضور نے پیار اتنا دیا تھا, دل کرتا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں میں. آئیے پیار بانٹیے, محبت بانٹیے, الفت بانٹیے. حضور کے نام پر یہ ضرور کیجئے, میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا, حضور کے نام پر پیار بانٹیے, حضور کے نام پر محبت بانٹیے, الفت بانٹیے. کسی کا تلخ لہجہ بھی قبول کر لیجئے, کسی کا سخت رویہ بھی برداشت کر لیجئے. حضور کے نام پر پیار بانٹیے. میرے معاشرے کو پیار کی ضرورت ہے,
میرے معاشرے کو محبت کی ضرورت ہے، میرے معاشرے کو الفت و مسکراہٹ کی ضرورت ہے۔ آئیے حضور کے نام پر یہ محبت کا سفر آغاز کیجئے۔ شاید کہ شروع میں مشکل ہو، لیکن جب چل پڑیں گے اس کی لطافتیں کچھ اور ہیں۔ میں اپنے میزبان عالی مرتبت سے لے کر مجلس پہ موجود آخری شخص تک تمام احباب کو اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو کہا جو سنا یہ محض کانوں تک نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت بہت خوب، بہت خوب۔ درود اسلام کے لیے کھڑے ہوئے۔